انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بھی ایک پوڈ کاسٹ آئی ہے، تو اس میں انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ مجھے 500 سال میں پاکستان میں کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا، میں ہوپلیس ہوں اس پاکستان کو لے کے۔ درخت کو جب دیمک چاٹتی ہے نا تو اینڈ پہ پتہ چلتا ہے جب درخت گرتا ہے۔ دیکھیں پاکستان پہ خاص اللہ کا کرم ہے، ہر بندہ کھا رہا ہے۔ بقول عمران خان صاحب کے ہم کرائے کے قاتل تھے، ہم امریکہ کی غلامی کرتے تھے، اس کے اگینسٹ ہمیں معاوضہ ملتا تھا ڈالرز کی شکل میں، تو ضیاء کا دور بڑا خوشحال تھا، حالانکہ کوئی ترقی نہیں ہوئی اس دور کے اندر۔ پاکستان میں پاورٹی سرکل سے باہر نکلنے کا واحد ذریعہ اب تعلیم رہ گئی ہے۔ اس کا جیک لگتا ہے نا، یورپ امریکہ میں چلا جائے اعلیٰ تعلیم کے لیے، وہاں سے ریمیٹنس اس ملک کو بھیجے۔ اس ملک میں اب عام بچوں کے لیے کوئی نوکریاں نہیں ہیں۔ یقین کریں پی ایچ ڈی بچے اور بچیاں 30 ہزار کی نوکریاں کر رہی ہیں، باقی آپ گورنمنٹ سے، اسٹیبلشمنٹ سے، پولیٹیشین سے کوئی امید نہ رکھیں۔ اچھا سر، ابھی ذکر کیا چونکہ آپ نے واصف صاحب کا، تو ایک ان کا جملہ ہم سنتے ہیں کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں ہے۔ اب لیکن میں فلسفیکلی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ قوموں کا رائز اینڈ فال ہوتا ہے، تو میں تو ایز اے 40 سال میری عمر ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، ہم نے تو اس سماج پہ رائز دیکھا نہیں ہے، تو ہمیں تو لگتا ہے اب یہ ڈکلائن ہی ہے، یہ تو واحد قوم ہوگی جس پہ رائز آیا نہیں اور فال پہلے آ گیا۔ جی دیکھیں یہ سارے جذباتی جملے ہیں، ہم اس میں بلیو نہیں کرتے، یہ لوگوں کی جذباتی خواہشات ہیں۔ ہم بچپن سے سن رہے تھے، دیکھیں پاکستان پہ خاص اللہ کا کرم ہے، ہر بندہ کھا رہا ہے اور پاکستان ختم نہیں ہو رہا، چل رہا ہے، حالانکہ ختم ہو رہا تھا میرے بھائی۔ وہ آخری وقت میں پتہ چلتا ہے کہ 4 سٹیج کینسر آیا ہوا ہے۔ درخت کو جب دیمک چاٹتی ہے نا تو اینڈ پہ پتہ چلتا ہے جب درخت گرتا ہے۔ ہم تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یار ایسا نہیں ہے، اس کو روحانیت کے ساتھ نہ جوڑیں، لیس للانسان الا ما سعی۔ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ایسے نہیں ہوگا، آپ اگر سردیوں میں ٹھنڈے فرش کے اوپر ننگے پاؤں پھریں گے تو انشاءاللہ ضرور بیمار ہوں گے۔ آپ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دیں گے تو انشاءاللہ ضرور موت کا شکار ہوں گے۔ یہ کون سا آپ نے دین بنایا ہوا ہے کہ جی وہ جی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو، اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ جب خلافت راشدہ ختم ہو گئی 30 سال کے بعد، ٹھیک ہے، بنو امیہ ختم ہوگی، بنو عباس ختم ہوگی، سلطنت عثمانیہ ختم ہوگی، رومنز، پرشینز، اور سب سے بڑی گریٹ بریٹن جن کی حکومت میں سورج ہی غروب نہیں ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ بات بالکل جذباتی جملے۔ یہ جو پاکستان چل رہا تھا نا ابھی، وہ چل رہا نہ تو دعاؤں کی وجہ سے چل رہا تھا اور نہ یہ تھا کہ وہ ترقی کر رہا ہے۔ ہوتا یہ تھا، بقول عمران خان صاحب کے ہم کرائے کے قاتل تھے، ہم امریکہ کی غلامی کرتے تھے، اس کے اگینسٹ ہمیں معاوضہ ملتا تھا ڈالرز کی شکل میں، تو ضیاء کا دور بڑا خوشحال تھا، حالانکہ کوئی ترقی نہیں ہوئی اس دور کے اندر۔ ہمیں باہر سے مل رہا تھا، بلکہ ہمیں یہ بیساکھیاں لگائی گئی ہیں۔ مشرف کے دور میں کہتے ہیں جی دیکھیں جی 10 سال تک 60 پہ رہا ڈالر۔ وہ اس لیے نہیں رہا کہ مشرف نے کوئی یہاں فیکٹریاں لگا دی ہیں یا کچھ کنٹریبیوٹ کیا اس نیشن کو، جی ڈالر۔ آج بھی سرکار ڈالر آ جائیں تو دیکھیں ملک دوبارہ خوشحال ہو جائے گا، لیکن میں یہ کہتا ہوں اللہ نہ کرے کہ اب اس طرح کے ڈالرز آئیں۔ ہمیں ایک بار اس بستی میں گریں گے پھر اٹھیں گے اگر اٹھنا چاہیں گے، نہیں تو ضروری نہیں ہے۔ سارے بچے جوانی کی عمر کو پہنچ کے یا بڑھاپے کو نہیں فوت ہوتے، بعض بچپن میں بھی فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ جذباتی باتیں ہیں کہ رائز ہم نے دیکھا نہیں ہے، تو کیا سارے بچے رائز تک پہنچتے ہیں؟ ہماری دعا ہے کہ اچھائی ہو۔ جرمنی دیکھیں تباہ ہو گیا تھا ورلڈ وار 2 کے اندر، تو آج دنیا میں جرمنی اور جاپان کے مقابلے میں کوئی ملک ہے مجھے بتائیں؟ تو دیکھ لیں وہاں پہ فوجیں اس لیول کی نہیں ہیں، پھر بھی لوگ رات کو بڑے آرام سے سوتے ہیں۔ بس آخری سوال ہے سر، نوجوان جو ہیں اس ملک کے وہی وارث ہیں اور وہی تعداد میں سب سے زیادہ ہیں، بس ان کو ذرا مخاطب کر کے، سیاست، معیشت، معاشرت سب تباہ ہے، تو ہمارا مخاطب تو وہی ہے، وہی کچھ کر سکتے ہیں۔ جی نوجوانوں کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے نا اپنی تعلیم کے اوپر توجہ دیں۔ پاکستان میں پاورٹی سرکل سے باہر نکلنے کا واحد ذریعہ اب تعلیم رہ گئی ہے۔ جس کا جیک لگتا ہے نا، یورپ امریکہ میں چلا جائے اعلیٰ تعلیم کے لیے، وہاں سے ریمیٹنس اس ملک کو بھیجے۔ اس ملک میں اب عام بچوں کے لیے کوئی نوکریاں نہیں ہیں۔ یقین کریں پی ایچ ڈی بچے اور بچیاں 40 ہزار کی نوکریاں کر رہی ہیں ڈیٹا انٹری آپریٹر کے طور پہ، اور اتنا دکھ ہوتا ہے جس کے پاس ریسورسز ہیں، جسے اسکالرشپ ملتا ہے، ملک سے نکلے اور یہاں پہ ریمیٹنس بھیجیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ملک ہی چھوڑ دیں، یہاں پہ اپنے ریمیٹنس بھیجیں، اس ملک کی ترقی میں آپ کردار ادا کریں، اور یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ اس وقت بھی آلموسٹ 1 کروڑ کے قریب پاکستانی باہر کے ملک میں بیٹھا ہوا ہے، اور اپنی تعلیم کے اوپر توجہ دیں۔ اور اگر کسی کے والدین کا کوئی کاروبار ہے تو تعلیم کے ساتھ اس کاروبار میں بیٹھنے میں کوئی آر محسوس نہ کریں۔ یقین کریں کتنے ان پڑھ لوگ ہیں جنہوں نے ہزاروں پڑھے لکھے نوجوانوں کو جابز دی ہوئی ہیں۔ آپ اپنے سرکمسٹانسز کو دیکھ کے نا جو بیسٹ پرفارم کر سکتے ہیں کریں، محنت سے جی نہ چرائیں،
اور آپ جتنی اپنی ایفرٹ پٹ کر سکتے ہیں نا اپنا مستقبل بنانے کے لیے وہ کوشش کریں. باقی آپ گورنمنٹ سے, اسٹیبلشمنٹ سے, پولیٹیشین سے کوئی امید نہ رکھیں. بالکل کوئی دور دور تک حالات و واقعات یہاں نظر نہیں آ رہے ہیں. جس کا کوئی جیک لگتا ہے بھائی یہاں سے نکلیں اور یہاں آپ پیسہ بھیجیں. میں نکلنا وہ والا نہیں کہہ رہا جی ان کو چھوڑ دیں سرنے کے لیے, یہ میں نہیں کہہ رہا. جس کا کوئی موقع ہے تو مجھے تو اب ایک ہی سورس, یا آپ ایسا ہنر حاصل کریں کہ آپ فری لانسر ہوں اور آپ انٹرنیٹ کے ذریعے پیسے کما سکیں, اس طرح کا کوئی معاملہ کریں. اور جن کے پاس پیسہ ہے نا یار وہ کنٹریبیوٹ کریں نیشن کو. یار پیسے والے لوگ کم از کم سولر اپنے گھروں پہ لگوائیں تاکہ غریب لوگوں کو وابڈا کی بجلی سستی ملے. آپ لوگ بھی اگر وابڈا سے لے کے کھائیں گے جس میں سبسڈی ہوتی ہے شامل, تو غریب آدمی تک کس طرح سستی بجلی پہنچے گی. تو جتنا کو کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے وہ کرے. پیغام تو بہت زیادہ دیا جا سکتا ہے, میرا خیال اتنا کافی. بہت شکریہ مرزا صاحب, یہی پیغام ہے جی, اپنی دنیا آپ پیدا کریں نوجوان. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اور ان دلوں میں تیل ہی نہیں ہے, اور پاکستان سے زندہ بھاگ وہ میسج انہوں نے یہ دیا کہ پاکستان سے نکلو. تو پاکستان میں پھر کام کون کرے گا, کیونکہ یوتھ ان کو سنتی ہے. ہم تو بڑے ہوپ فل ہیں جی, حال کو نہیں دیکھنا ہوتا, خیال کو دیکھنا ہوتا, اور خیال پر امید رہنا چاہیے. لیکن جب یہ میسج لوگوں تک جائے گا تو مجھے تو لگتا ہے کہ کہیں لوگوں کی امید نہ ٹوٹ جائے. سر میرا بہت پیاری بات کیا ہے. دیکھیں واصف صاحب کی بات لے کے چلتے ہیں. میں نے شروع سے میرے استاد جارڈن کے ہیں ایک ابراہیم صاحب, انہوں نے تقریباً ایسی اینگل سے بات کی جو واصف صاحب نے بہت سمپلی کنوے کر دی, کیونکہ بڑا آدمی بڑی آرام سے کر لیتا ہے, کہ ابو بکر کے درجے پہ پہنچتا ہے جب مکہ پوری طرح جاہلیت میں جاتا ہے. ٹھیک نا, یہ غور سے سمجھیں. یہ جو شخص بھی کہہ رہا نا پاکستان سے نکلو, پاکستان سے بھاگو, اس کو اسلام نہیں سمجھ آیا. میں کسی شک میں نہیں ہوں کہ پاکستان اس وقت گہرائی باٹم پہ اس وقت, تو یہی تو اپرچونٹی ہے. اس سے بڑی کیا اپرچونٹی ہے؟ آپ کو کیا جنت چاہیے تھی جس کے اندر پودا اگانا تھا؟ آپ نے جنت میں پودے اگانے آئے ہم. مطلب کدھر ہے میرا مزدور جس نے معماری کر کے کھڑے کرنی ہے عمارت؟ آپ کو عالی شان عمارتیں چاہیے جس کی پینٹنگ کریں گے ہم, یا پینٹنگ بنی ہوئی چاہیے اس میں رنگ بنے ہیں, رنگ بنے ہوئے اس کے پاس پروٹیکشن کریں گے. اتنی کمزور فلاسفی کے اوپر نہیں ہم اپنے بچے پالیں گے. مسئلے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں تکے نہیں ہیں. ہمیں مسئلے والے ملک میں اس ٹائم پہ ملا. نہ میں نے پاکستان کو ایسے تباہ کیا ہے, نہ میری مرضی سے ہوا ہے, نہ میری اجازت سے, نہ میری ترکیب سے, مگر ہوا میرے ہوتے ہوئے تو بنانا میرا کام ہے. میں نے کہا نا عام بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا, اس کو نہیں سمجھ آتے اسلام کے تقاضے کیا ہیں. بیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ میں بیسٹ پیپل ان دا ورلڈ نہیں پائے جاتے. یہ بیسک رول ہے. ورسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ کے اندر بیسٹ پیپل ان دا ورلڈ کے پوٹینشیل ہوتے ہیں. بیسٹ کنٹریز آف دا ورلڈ نیچے جاتی ہے. انسان کی ٹریجیکٹری ایسی ہے, جب پیک پہ آتا ہے پھر ڈراپ جاتا ہے. اب اسکینڈینیوین ڈراپ ہے. ایگیلیٹیرینزم نے اپنی خود ٹانگیں کاٹ لی ہیں, بہت منہ کے بل گر رہا ہے. پڑھنے والوں کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے انتظامی امور ہم سے بہت بہتر کر لی, مگر مجھے اس بات میں بھی شک نہیں ہے کہ میرا قرآن ان کے انتظامی امور کو شرمائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاکستان پہلے سے ہی جنت ہوتا ہے اور آپ پیدا ہوئے ہوتے تو میرا اور آپ کا پوٹینشیل زیرو ہونا تھا. زیرو. بالکل ہاتھ پاؤں مار رہا. سوچیں ذرا ہم کیا کرنے کے لیے آتے. پھر یہ کون ہے جس کو لگتا ہے کہ عیاشی کرنے دنیا میں آیا ہے؟ یہ کون سا مسلمان ہے جس کو لگتا ہے کہ ہم عیاشی کرنے دنیا میں آئے؟ یہ گورے ہیں جن کو لگتا ہے وہ عیاشی کرنے دنیا میں آئے. ہم بگڑی ہوئی چیز بنانے دنیا میں آئے. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ہم جالیہ کے مکے کو اندر سینٹر آف اسلام کریٹ کرنے والے نبی کو کی امتی ہیں. ہمیں وہی سیرہ اور سننا پوری کرنی. میں شکر نہیں کر رہا ہوں کہ پاکستان اس تباہی میں گیا ہوا ہے, مگر اس کو اپرچونٹی ضرور سمجھ رہا ہوں کہ تمہیں اور کیا چاہیے تھا. میں نے فردوس دیتے کہ امپروو کرو, فردوس کو امپروو کریں گے ہم. اصلی مرد چاہیے جس کو اس طرح کی اپرچونٹی چاہیے. اصلی مردوں کو پتہ ہوتا ہے یہ اپرچونٹی ٹو شائن. اسلام کہتا ہے بھائی, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا جنت اتنی سستی نہیں دوں گا. تو امریکہ میں تو سستی مل رہی ہے جنت, پاکستان ہے جدھر اصلی جنت مل رہی ہے, جو اصلی اللہ کی جنت ہے کہ ہاں اس کو بنانا پھر. اور پاکستان نہیں, مسلمان کا ذہن وہ ہے اصلی مسئلہ.
مسلمان کا ذہن بن گیا تو پاکستان کی پوری دنیا بن جائے گی. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیسے بنانا ہے. مگر یہ فلسفہ اتنا ویک ہے کہ جہاں مسئلے بھاگ جاؤ, یہ سکھا رہے ہیں ہم, یہ جدھر مسئلے دیکھو بھاگ جاؤ. مطلب سوچیں یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ یہ جس نے بھی کی ہے, اور یقیناً بڑے لوگ ہیں, یہ مجھے کافی عرصے سے پروفیسرز بھی یونیورسٹیز کے یہی بول رہے ہیں. یہ مولوی صاحب بھی, آپ صاحبان بھی, اگر یہ شروع ہو گئے ہیں تو پھر تو فلسفے کی کمی ہے. بس لوگوں کو پاس فلسفہ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ان کو فلسفہ دے کہ بھائی مسئلے ٹھیک کرنا مسلمان کا بیسک میرٹ ہے. ٹھیک ہوئی ہوئی جگہ پہ جا کے آرام کرنا اسلام نہیں ہے. مسلمان آرام کرنے آئے ہی نہیں. ہمیں پاکستان کی بات کریں, اللہ پاکستان کو آسانیاں دے, ہمارے تھرو, ہمارے بچوں کے تھرو اسلام کا ایک سسٹم بنائے ادھر. اس کے بعد کیا کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو کہہ رہے ہیں پاکستان سے, اس کے بعد میں بچوں سے کہوں گا کہ جا برازیل جا, وہاں مسئلہ ہے وہاں پہ ٹھیک کر. جہاں نیوزی لینڈ جا وہاں پہ مسئلہ ٹھیک کر. سری لنکا جا وہاں پہ مسئلہ ٹھیک کر. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں جا کے ظلم کو ختم کرو. اس سے پاکستان کا ظلم نہیں ختم ہو رہا, بگا رہے. یہ کون سا قرآن سمجھ آیا ان کو؟ وی نیڈ ایبل مین اینڈ ایبل ویمن. کہ جب آگ لگتی ہے تو مسلمان آتا ہے آگ بجھانے. جس غیر مسلم کے گھر میں بھی آگ لگے گی کہ تو مسلمان کا, اسلام کا, قرآن کا تقاضا, جا کے غیر مسلموں کے گھر بھی آگ بجھاؤ, ہر ظالم کو پکڑو. میرا تو بیسک فلسفہ یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کی جنگ ہو. یہ ویژن ہے پاکستان کا. اور پاکستان غلطی پہ ہو تو پاکستانی عوام پاکستانی حکومت کے خلاف کھڑی ہو جائے کہ ظلم کا ساتھ نہیں دیں گے ہم. یہ والی ٹریننگ ختم کہ جو آپ نے کہہ دیا غلط تو غلط, غلط اللہ بتائے گا, غلط میرا رسول بتائے گا. ہم اس لیول کی مورالٹی ہونی چاہیے ہماری کہ ہمارے دشمنوں کے بچے بھی ہمارے نام لے کے فریادیں کریں کہ یار یہ غلط کا ساتھ نہیں دیں گے, اور یہ ظالم کو آ کے پکڑیں گے چاہے ہمارے ملک میں کوئی ظلم ہو رہا ہو. ٹونی بلیر کر رہا ہے ادھر بیٹھ کے اپنے مورل کمپس کو چمکانے کے لیے کوسوو پہنچ جاتا ہے. سوچیں ذرا, براک اوباما مورل کمپس کو چمکانے کے لیے افغانستان پہنچ جاتا ہے. بل کلنٹن, جارج بش مورل کمپس کو چمکانے کے لیے ان کی مورالٹی کے تھرو ایسٹ ٹیمور پہنچ جاتے ہیں. ساؤتھ امریکہ ایک گلی کے اندر امریکن پہنچا ہوا ہے. کیوں؟ وہاں پہ ظلم نہیں ہونے دیں گے. ان کو بغیر قرآن کی بات سمجھ آ رہی. ہم قرآن رکھ کے یہاں پہ بیٹھے میں, بھاگو ادھر سے, جہاں مسئلہ ہو بھاگ جاؤ. خود غرضی ہے نا, بزدلی. سر میں بتا رہا ہوں, خود غرضی تو بہت بات کا آؤٹ پٹ ہے. کاز لیک آف کریج ہوتی. سو مسئلوں کے اندر خون و خون ہونا اسلام ہے. مسئلوں کو اندر پڑھو. ہم تو لوگوں کے مسئلے سالو کرنے ہیں, اپنے مسئلے سے دور بھاگ دیں. سو یہ کسی شک میں مت رہیے گا, اصلی مرد مشکل سے بھاگتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, پاکستان چھوڑ کے بھاگنا چھوڑیں. دنیا کے ہر وہ ٹوٹے ہوئے ملک کو بچانا پاکستان کے مسلمان کا کام ہے. پہلے اپنا گھر بنائیں گے تو لوگ اس قابل سمجھیں گے, ہمیں بلائیں نا. تو ہم پہلے یہاں پہ سی وی بنائیں. میں دور کہاں جا رہے ہیں, میں ایک میرا کلائنٹ ہے, جرمن ہے, ایکچولی میرے کوچنگ کلائنٹ ہے. از مطلب ون آف دا فائنسٹ جینٹلمین, بگیسٹ, ون آف دا بگیسٹ کمپنیز, TRB میں آتا ہے, اتنا مطلب $1 بلین کمپنی, اس کا چیف کمرشل آفیسر ہے, وہ میرا کوچنگ کلائنٹ ہے. تو میں نے اسے ایک دفعہ پوچھا, 1.5 سال ہو گیا ہوا تھا, تو میں اس کی سائیکالوجی سمجھ رہا تھا کہ یار تم لوگ کہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہو. میں اسٹریٹجی بنا رہا تھا اس کے ساتھ. ہی سیڈ ہم وار ٹون ایریاز میں جا کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. میں نے کہا وہاں پہ تو کرنسی ڈپلیٹیڈ ہوتی ہے, اکانومی ڈپلیٹیڈ ہوتی ہے, پولیٹیکل انریسٹ ہوتا ہے. کہتا ہے یہی تو اپرچونیٹی ہوتی ہے. سوچیں ذرا, ہر اینگل سے دیکھیں تو یہ جنت ہے. اگر بنانی ہو تو یاد رکھیے گا, مٹی ہوتی ہے, مٹی نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں, مگر بیج اس میں سے اگتا ہے اور نسلیں اور پوری دنیا پلتی ہے. دیکھنا ہو تو خالی مٹی ہے, سوچنا ہو تو اپرچونٹی ہے. سو دس از, کیا کریں گے کوئی پاکستان کا, آرمی ہو یا سول ہو, کیا کر لیں گے پاکستان کا جب مسلمان جوان اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا نا. میں اب ابھی بتا دوں, جس کا بھی زور چل رہا نا, نواز شریف اور زرداری ہو یا آرمی ہو یا سول ہو, زور چلتا ہی لاچار پہ. پاکستانی لڑکا کھڑا ہی نہیں ہو رہا, اپنے چاروں کوارڈرنٹس کو بڑھا ہی نہیں رہا. لاچار پہ تو اب سیکورٹی گارڈ بھی وہ پرائیویٹ کمپنی کے نیلی وردی والے, وہ بھی ڈنڈا مار دیتے ہیں. ان کے پاس تو بندوقیں ہیں, دوسروں کے پاس بلیک میلنگ اکوپمنٹس ہیں. نواز شریفوں کے پاس, زرداریوں کے پاس تو بدماش ہے.
میں پھر بتا رہا ہوں, جب تک یہ گاؤں والوں فلاسفی میں رہیں گے نا, اپنے بچوں کو بھی ڈرپوک پالیں گے, تو پھر ایسے ہی ہوگا. پاکستان از این امیزنگ اپرچونیٹی. اس کا سوال ہو جانا ہے ہم سے کہ ادھر چھوڑ کے بھاگ گئے تھے تم, اور کیا دیتے تمہیں, اور کیا چاہتے تھے آپ. مطلب اٹ از پرپاسٹس. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے غصہ زیادہ آیا ہوا ہے, مجھے اس وقت دکھ زیادہ ہو رہا ہے اس وقت. نہیں بات مطلب ان کو سنتا ہوں تو, لیکن یہ جب میں نے سنا تو بالکل ہی نا کہ یہ تو بالکل آپ کسی کو نا امید کر رہے ہو, یعنی کہ کام کرو ہی نہ, نکل جاؤ. نہیں نا امید تو سر بہت چھوٹا سمٹم ہے. صحیح پکڑا آپ نے, ہے ڈپریشن اور وہ پیسمسٹ, ڈیفیٹڈ سائیکالوجی بولتے ہیں اس کو. میں اسلام سمجھا رہا ہوں اس وقت کہ اسلام ہر اس جگہ پہ چمکتا ہے جہاں پہ جاہلیہ اپنی زور پکڑتی ہے. ہم مسئلے سالو کرنے والے, ہم ایکسپرٹس ہیں, ہم مکینکس ہیں, ہم ڈاکٹرز ہیں, ہم بیماریاں ٹھیک کرنے آتے ہیں. اس قرآن ڈاکٹری کا مینول, بیماریاں نکالو. ہم بیماروں سے دور بھاگیں. ایسے کیا مسیحا, ٹھیک ہے, وہ کیا ابا جی کا میں شعر ہے کہ کہا کیا ہے, ابھی تو خواہش گفتار پیچھے ہے, ابھی جذبات ابھرے ہیں, ابھی اظہار پیچھے ہے. واہ واہ, مسیحا ہو تو کیوں گھبرا گئے ہو درد کو سن کے, واہ واہ واہ, ابھی تو ایک اور پھر ایک اور بیمار پیچھے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. یہ ہم قرآن آپ کو سمجھ آیا ہے, آپ بیماروں سے دور بھاگ رہے ہیں. آپ زرداری نہیں برداشت ہوا آپ سے فرعون اور ابو جہل برداشت ہونے تھے. یہ کون سے مسلمان ہیں؟ حضرت ایک آڈیو میں نا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مت بولو کہ سارے جھوٹے ہیں, یہ پوچھو سچا کدھر مر گیا. اندھیروں کو مٹانے کے لیے ایک دیا کافی ہوتا ہے. بالکل. اور یہ کوئی کتابی باتیں نہیں, لوگوں نے کر کے دکھایا ہے, قوموں نے کر کے دکھایا ہے. وہ قومیں جو کبھی بینکرپٹ ہو رہی تھی, آج وہ کہاں کھڑی ہیں. آئی ٹوٹلی ایگری. اور سر میں یونیورسٹیز کے ٹور کرتا ہوں, میں ایسا ہیرا, ابھی 26 سال عمر ہو گئی اس کی, 4-5 سال پہلے 21 سال کی بچی نے کراچی میں یونیورسٹی ٹور کے اندر ایک پروجیکٹ مجھے سبمٹ کروایا. میں آپ کو اینیکڈوٹل ایگزامپل نہیں دے رہا ہوں, کم از کم 300-400 پروجیکٹس ہیں میرے پاس یونیورسٹی کے بچوں کے. 21 سال کی لڑکی نے 5 سال پہلے, میری ویڈیوز دیکھ لیں, ڈاکیومنٹڈ ہے سارا کچھ. ہم نے وہ پروجیکٹ پریزنٹ کیا مواخات کا, فلسطینی ایک بچہ, پاکستانی ایک فیملی اڈاپٹیڈ, وہیں پہ رہے گا. ہم اس کی ایجوکیشن, اس کی فائنینشیل اینڈ ایموشنل سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ کا ذمہ ہم لیں گے, اور آنا ہے تو آ جاؤ بے شک, ہمارے ساتھ رہو. مواخات کا پروجیکٹ, ایک فلسطینی, پاکستان, اب وہ پاکستانی ہو گئے. اس بچی نے پورا اسٹرکچر بنایا, ہم نے پوری کی پوری اس کی ورکنگ کی, فیزیبلٹی بلاک کی. اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس پروجیکٹ کے ساتھ, تو وہ تو سیاست اور انٹرنیشنل پالیسی جو بھی ہم ٹیکل کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. مگر وہ 21 سال کی بچی ہی تھی, وہ پاکستانی ہی تھی. اسے کیا کہوں, چھوڑ کے بھاگ جا. سوچیں ذرا, ایسا ہیرا پاکستان, اللہ تعالیٰ نے نا خیر اور شر بیلنس کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہے. دیکھنے والا ہے, ایک بندے کو بس آدھا پانی نظر آ رہا ہے, کسی کو خالی گلاس نظر آ رہا ہے, کسی کو پیاسے کا گھونٹ نظر آ رہا ہے اس میں کہ یار تو پیاس بجھ جائیں گی. سو آئی تھنک اسلام itself is the most optimistic religion. It's the biggest doctrine, جو کہ خود کہتا ہے کہ بیٹا جہلیہ اپرچونٹی ہے, کیونکہ جنت جو ہے نا وہ مہنگی ہے. تو سستا کام تو ہم کر نہیں سکتے کبھی. یہ بہت سستا کام ہے ایئر ٹکٹ لے لینا, سب سے سستا کام ہے یہ. اس جنت یونائٹیڈ ایئر لائن کے جہاز میں نہیں ملنی. اوکے, جنت شر کے دل کے اندر ملنی ہے, شر کے دل کے اندر. جا ادھر نور کا چراغ جلا. So don't you dare lose the belief and don't complicate or corrupt the philosophy of Islam. اسلام مسئلوں کی طرف جانے کا نام ہے, مسئلوں سے بھاگنے کا نام نہیں. میکڈونلڈ کے خلاف احتجاج سے بھی کہا کہ اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, کہ کسی طریقے سے بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بائیکاٹ کا یعنی وہ 25,000 جو ملازمین ہیں ان کی نوکری چلی جائے گی, اور اس طرح سے نا, مطلب کیونکہ یہ بھی انہوں نے بیچ میں نا ذکر کیا. آئی تھنک یہ ابو غامدی صاحب کو مکس کر رہے ہیں, یہ ان کا, میں نے ابھی ریسنٹلی, بہرحال جس نے بھی کہا ہے, یہ وہ ٹرینڈ چل پڑا نا کہ مسلمان کو, میں نا کارپوریٹ میں بہت رہا ہوں, خود جاب کرتا تھا, امپلائی تھا. نوکری سے نکالتے وقت نا میں ایک جملہ بولتا رہا تھا,
ان لوگوں کو بھی میں بیسکس بتا دوں مسلمان اسلام کی بیسکس کیا ہیں. کہ اس میکڈونلڈ کی نوکری سے پہلے اللہ ہی پال رہا تھا اور اس کے بعد بھی اللہ نہیں پالنا ہے. نہ میکڈونلڈ کسی کا رازق ہے نہ کوئی اور کمپنی. سو میکڈونلڈ کی نوکری چھوڑنی ہو یا نہ چھوڑنی ہو اٹس اے اسمالر ڈیسیژن. پہلے اس فلسفے کو چھوڑیں کہ میکڈونلڈ کی نوکری ہے نا جو آپ کا رزق دے رہی ہے. لعنت ہے ایسے رزق پہ کہ جو کوئی غیر اللہ سے منسوب کر دیا آپ نے. پہلے تو ان لوگوں کے کو نوکریاں چھوڑنی چاہیے جو اس فلسفے پہ ہیں کہ میکڈونلڈ والوں کو نوکریاں اس لیے نہیں چھوڑنی چاہیے. پہلے تو ان کو نوکریاں چھوڑنی چاہیے. ان کا بائیکاٹ کریں کہ جو ایسے فلسفے والے ہیں کہ میکڈونلڈ پہ نوکری لگی ہوئی ہے. اعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. نعوذ باللہ. اچھا اسی سے نا ایک بات یاد آ گئی, اسی سے آپ جو ہے نا ریلیٹ کیجیے گا. کووڈ کے بعد نا ایک نوجوان آیا تو کہتا ہے کہ جس کووڈ نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا. میں نے کہا کہ وہ کیا؟ تو کہتا ہے کہ مجھے سب سے بڑا فیئر تھا نا کہ میری نوکری نہ چلی جائے. کہتا ہے کووڈ میں چلی گئی, ابھی تک زندہ. وہ جو فیئر چلا گیا نا اور اس کی جگہ بہتر جگہ پہ میری نوکری ہو گئی. تو کووڈ نے تو میرے لیے بڑی بھلائی کی ہے, کیونکہ میں بہت دبا ہوا تھا, پھنسا ہوا تھا, اور میں رازق کو نہیں دیکھ رہا تھا, میں صرف رزق کو دیکھ رہا تھا. سبحان اللہ. کہ یہ بس میری یہیں سے پیسے آنے, وہ تو کہیں ہے ہی نہیں معاذ اللہ. لیکن جیسے ہی کووڈ آیا انہوں نے جی کتنے امپلائیز کو فارغ کیا, اور وہ جب نوکری چلی گئی کچھ عرصہ میں پریشان رہا, لیکن اس کو میں نے اوور کم کیا اور پھر ایک اور جگہ اپلائی کیا اور مجھے جاب اچھی مل گئی. اور اس پورے پروسیس میں جو نکل گیا میرے اندر سے وہ ڈر, وہ خوف تھا جو مجھے فضول کی جو میں ٹینشن لیتا تھا, جو میری غلط فہمی تھی. تو اللہ پالنے والا ہے جی, بالکل ایسے. جی بالکل.